بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ نگران حکومت بھی گئی، یہ گئی کدھر کو اور یہ کیا ایشو ہے، اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ عمران احمد خان نیازی جو کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے سب سے اڑیل اور سب سے تابعدار ایٹ دا سیم ٹائم، یاد رکھیے گا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن سے زیادہ تابعدار وزیر اعظم کوئی نہیں تھا اور جن سے سب اڑیل جو ہے وہ لیڈر بھی کوئی نہیں آیا۔ اتنے یہ اڑیل ہیں، اتنے یہ تابعدار ہیں، اتنے زیادہ یہ یو ٹرن لیتے ہیں، یعنی یہ ایک باقاعدہ طور پر ناقابل اعتبار شخصیت ہیں جن کے اوپر کسی کو اعتماد نہیں آ سکتا۔ جو بھی ان کے ساتھ پرسنلی ڈیل کرتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ جو اب ان کے عقیدت مند ہے، عقیدت تے نہیں ہوندی نا بہو جی، عقیدت تو پھر انسان کو پتھروں کو سجدے کروا دیتی پکڑ کے، عقیدت دا کی ہے۔ تو یہ عقل کے پیمانے کے اوپر اگر پرکھنے کی کوشش کریں گے تو عمران خان کے اوپر وڈا یا کاٹا لگانا پڑے گا آپ کو اپنی زندگی میں، ورنہ آپ باقاعدہ ککھوں والے ہو جائیں گے، ذلیل و رسوا ہو جائیں گے اور آپ کا ذلت و رسوائی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ یہ جن لوگوں نے عمران خان پر ٹرسٹ کیا سر، انہوں نے بعد میں پختہ ایسے ہی آپ کو میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، محسن بیگ صاحب ہیں، اون چودھری ہے، علیم خان ہے، جگیر ترین ہے، یعنی انے واہ کلائنٹ سن اور انے واہ جو ہے لوگ وہ یہ عمران خان کے اوپر جنہوں نے ٹرسٹ کیا، پیسے لائے، وقت لگایا، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر اس کو ٹائم بھی دیا، پیسے بھی دیے، اور یہ بھائی صاحب نے ویلا انج نکلے آتے انج بھائی صاحب کسی اور نہ نکل گئے نے۔ یہ عمران خان اس طرح کی ایک شخصیت ہیں۔ بہرحال اب بات یہ ہے کہ ان کے ایک وکیل ہیں اور وہ ان سے ملاقات کرنے کے بعد جب باہر آئے ہیں، بیرسٹر گوہر علی ان کا نام ہے، میرے وہ ہم نام ہے، ادھا نام میرا نہ لیتا ہے تے ادھا میرے پتر والا لیا، ٹھیک ہے۔ تو باہر وہ بیرسٹر گوہر علی صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں اور انہوں نے آ کر یہ بات کی ہے باہر صحافیوں سے کہ عمران احمد خان نیازی کا یہ پیغام ہے کہ جناب میں سارے اداروں اور ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہوں، میں نے ویسے اندر کوئی تکلیف نہیں دیا ہے، میں ویسے مجھے ڈالا نجائز ہوا اندر، لیکن میں گل بات کرنے کو تیار ہوں۔ اچھا مجھے نا یہ سچی بات ہے، اس قسم کی جو باتیں ہیں نا اس کے اوپر یعنی کیا کہنا چاہیے کہ اب 100 گنڈے بھی کھان لگے نے اور 100 پیاز بھی 100 لتر بھی کھان گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی حرکتیں آپ کیوں کرتے ہیں خاص اب، جب آپ کو پہلے سب سیاسی جماعتوں نے سمجھایا، ترلے پائے، فوجی قیادت نے کہا کہ یار بھیا گل بات کر، میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، ہوں انہاں چ کیڑا ساتھ نکل آیا۔ اب بتائیں نا، مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ بیٹھنے کو تیار ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ، JUIF کے ساتھ، جنہیں مولانا ڈیزر یہ کہا کرتے تھے، مطلب مولانا فضل الرحمان کو بہت ہی تذیق کے ساتھ بلاتے تھے، اب جناب وہ ڈیزل ہی تھا سونا نکل آیا اتھوں۔ یا یہ جو نواز شریف کو آپ چور ڈاکو کہتے تھے، یہ ادی گواہی نواز شریف چور ڈاکو نہیں ہے، کیا کس نے دے دی آپ کو؟ حاجی ثناء اللہ نے کسی نے دیتی تھا گواہی آ کے؟ کہاں سے آپ کو اب یہ انکشاف ہو گیا کہ یہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اب آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو گئے ہیں؟ تو ایکچولی خان صاحب اپنا تھوکا چاٹنے کو تیار ہو گئے ہیں، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوئے سر، یہ کئی دفعہ ہوئے ہیں، وچوں وچ اگلے نہیں سر مانتے، اور اس دفعہ اگلے نہیں مان رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ تیاری پھڑ کے بیٹھے نے کہ کسی طرح میں وہ کیا کہتے ہیں، گانا تھا پنجابی کا، میں نوٹ وہا میرا موڈ بنے، تے اے پوائنٹ جڑے نا انہوں صرف وہ روٹ چاہیے جہدے ذریعے جیل چوں باہر آن، بس یہ اب وہ روٹ دیکھ رہے ہیں اور اپنا موڈ بنا کے بیٹھے ہیں کہ بھاجی مینوں تسی باہر کڈو تے میں تہاڈے نال بالکل ایسا حلوہ مکھن ملائی مان کے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ بیٹھنے کو تیار ہوں، پاؤں کے مطلب پیری پیر نو تیار ہوں، من ایک باری معافی دعا دو۔ یہ ہے ایکچوئل صورتحال۔ اچھا پھر اس کے علاوہ جو ان کے بارے میں ایک تاثر ہے، اور ہمارے بڑے سینئر صحافی اور بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ مطلب ایمانداری کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے جناب ہے 2 رات نہیں کٹے گا جیل دے تے جناب بس دی بس ہو جائے گی، اور دیکھو 5 اگست سے 3 ستمبر ہو گئی اور ابھی تک کچھ بھی نہیں، اس نے وہ تو سکون میں بیٹھا ہے، اور رپورٹس آ رہی ہیں جناب کے اندر بالکل وہ مردانہ وار جو ہے نا جیل کٹ رہے ہیں، تو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ مجھے ہنسی ان کی باتوں پر آتی ہے، لوگ ہیں، میں کسی کا نام لیے بغیر یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ حضور جس لئے بندہ پھڑیا ہوتا ہے نا تو پھر انہیں چھٹنا ہوتا ہی ہوتا ہے، جس لئے جنہوں نے پھڑیا ہوتا ہے انہوں نے چھڑنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، یعنی اگر کسی کو کوئی معافی نامہ آفر ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو سائن کرتے چلا جا، تو وہ اس صورت میں آفر ہوتا ہے جب جس نے گرفتار کیا ہوتا ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ انہوں پار بھیج دے یا اس کی جان چھوٹ جائے۔
ادروائز وہ آپ اپنے طور پہ یہ چاک کر چیکا مار مار کے بھی نہیں آ سکتے، ورنہ پاکستان کی جیلوں میں کوئی چور قید نہ ہو، کوئی ڈکیت قید نہ ہو، کوئی کرپٹ قید نہ ہو، کوئی قاتل قید نہ ہو، کیونکہ کوئی نہیں چاہتا جیل کے اندر رہنا نا، ٹھیک ہے؟ تو عمران خان پائے پھنسے پے نے تے وہ پھڑکن پاویں نہ پھڑکن، جیل تو انہیں کاٹنی پڑے گی جتنا بھی ٹائم ان کا ہے۔ اب وہ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کوشش کیا ہوئی ہیں اب تک، وہ کیا سین ہوا، وہ سب کو اس بات کا علم ہے۔ قطریوں کے ساتھ جو رابطے رکتے تھے وہ میں نے آپ کو سب سے پہلے سٹوری بریک کی تھی، اور وہ چیزیں بالکل ویسے ہی ہوئی ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان کی اندر پائن پوری بس ہو گئی ہے۔ یہ جو بیان ہے نا کہ میں اداروں سمیت سب کو بات کرنے کو تیار ہوں، ادارے نال تے پہلے بھی تسی گل کرنے کو تیار سو، اداروں سے آپ بات کی کرتے تھے، بھائی نے انہاں سارے نو کٹ دیو تے مینوں جناب اپنے نال بھالو جھولی دے اور میں جناب دی خاطر سارا کچھ کرنے تیار ہوں۔ یہی پیغام آپ کا جنرل باجوہ کے لیے تھا، یہی آپ حافظ صاحب کے لیے پیغام لے کر لگے پھرتے ہیں، اور آپ نے کیا کہنا تھا؟ ٹھیک ہے، اداروں کے ساتھ تو آپ بات کرنے کو ہر وقت تیار ہیں، مسئلہ یہ ہے ضرور کہ ادارے دار نہ گل کرنے تیار نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ پیپلز پارٹی شاید ہو سکتا ہے بچوں کو تھوڑا ہے نا مطلب ٹائم کر لے، پیپلز پارٹی کو اصل میں جمہوریت یا کولیکٹیو ایفرٹ کی نا ایک عادت سی پڑ گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر اس طرح کے جراثیم موجود ہیں۔ باقی جے یو ایف ہوئی یا یہ مسلم لیگ نون ہوئی ہے تو پانچ ورقہ پاڑ کے نا کتے سٹ دو، اگ اگلا دے ادھروں نہیں تو ٹھنڈی ہوا آنی۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے مجھے لگتا ہے شاید ابھی کچھ چانس ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے گزارش کروں کہ جو اداروں کی بات میں نے کی نا، اداروں کے اوپر بھی اب رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان آیا اور وہ ٹویٹ کیا ہوا انہوں نے، وہ اب آپ ذرا سن لیں اور چیزوں کو آپ خود ہی جوڑ لیں۔ بھاجی میں تو جڑا نا ایڈا ذہین کوئی نہیں ہے، آپ خود ہی جوڑ لیں، میں تو آپ کو ایک نقشہ پیش کرنے لگا ہوں، اوتے پائن تسی اپنی مرضی دے نال کاٹے کوٹے واہ لو یا تیر تور واہ لو تو چیزاں سیدھا کر لو، ٹھیک ہے؟ رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری قوم جانتی ہے یہ کن کے کٹ پتلی تھے اور کن کے کٹ پتلی ہیں، اور وہی ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اب اس میں کوئی نام نہیں لیا، آپ اس کو جناب یہودی لابی کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں ادھر کر لیں، آپ اس کو رانا ثناء اللہ صاحب کے اس دور کے بیانات سے یا مریم نواز کے اس دور کے بیانات سے لنک کرنا چاہتے ہیں جب یہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے بڑے پپو پیارے تھے عمران خان صاحب، تو ان کے ساتھ لنک کر لیں، یعنی اداروں کے جو بزرگ ہیں بڑے ہیں ان کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ لنک کر لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر پیسہ کون لگا رہا، دوسرا سوال رانا ثناء اللہ صاحب یہ کر رہے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل سیدھی سادھی نہیں ہے، ویسے ہوتی بھی نہیں، سیاست کے اندر چیزیں سیدھی سادھی ہوتی بھی نہیں ہیں، چیزوں نے ایک نیا سے نیا رخ جو ہے وہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک پہلے ولاگ کے اندر جو میں نے آپ کو سچویشن بتائی تھی اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی وقت کے ساتھ آپ کو بھی سمجھ آئیں گی تو میں نے بھی سمجھ آنا نہیں ہے، لیکن چیزیں بہرحال جو ہے نا اپنا الجھاؤ کا شکار دکھائی دے رہی ہیں، بالکل کلیئر کٹ نہیں ہے۔ سیاست میں کبھی بھی بالکل سیدھی سیدھی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، چاہے وہ سیاست آئین کے عین مطابق چل رہی ہو پھر بھی گلاں جڑیاں نا ادھر ادھر ہو جانی ہیں۔ مگر میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان کے اندر تو نہ آئین کے مطابق چلتی ہیں نہ جناب سیاست کے مطابق چلتی ہیں، اتنے دے پائیں جدہ جو دل کر رہا جدہ جو وس چل رہا وہ کری لگا رہے ہیں۔ یہاں پر تو جو جتنا میس ہے، جتنا ایک کیا کہتے ہیں اس وقت معیشت اور سیاست اور معاشرت جو ہے وہ ایک الجھاؤ کا شکار ہے، تو یہ سر اسی وجہ تو یہ کہ جدہ جتنے دل کیتا انہیں جناب کیڑی کاڑا کھیلنا شروع کرتا، سانپ سیڑھی چل رہا ہے، کہیں پہ جناب لوڈو چل رہی ہے، کتے شطرنج چل رہی ہے، کتے کرکٹ چل رہی ہے، اور ایک ہی جگہ کے اوپر سارا کچھ ہو ہی جا رہا ہے اور کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی والا سین چل رہا ہے اس وقت، ٹھیک ہے؟ میں مثال کے طور پہ آپ کو اب بات آگے بڑھاتے ہوئے بتا دوں کہ آپ نوٹ کیجئے کہ سارے ٹی وی چینل جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں، میں صبح سے اس بات کو نوٹ کر رہا ہوں، وہ جیو ہو، وہ اے آر وائی ہو، وہ یعنی 2 چینل تو میں نے کم از کم خود دیکھے، ٹھیک ہے سر، وہ ایک خبر تقریباً ڈٹو چلا رہے ہیں، وہ کیا خبر ہے؟ وہ خبر یہ ہے کہ جناب اتنے روز گزر گئے، 5 روز یا 6 روز گزر گئے، ٹھیک ہے 7 روز گزر گئے، تو جو نگران وزیر اعظم ہیں کاکڑ صاحب وہ ابھی تک عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئے، یعنی جمعہ 8 دن ہوئے نے بھائی نو آیا ہوا یہ جو ہیں اپنا نگران وزیر اعظم صاحب، اور وہ ان سے ریلیف مانگ رہے ہیں کہ جناب یہ ریلیف دینے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ کس چیز کا ریلیف؟ بجلی کے بلوں میں ریلیف۔ یار
مطلب کیا پدی کا شوربہ. نگران وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میری جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے تب بڑی اچھی صاحب سلام تھی اور ان کی مہربانی وہ تب بھی ہمیں منہ لگاتے تھے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس بیچارے کی حیثیت نہیں ہے. نگران وزیر اعظم جو ہوتا ہے اس کے پاس کیا اختیار ہوتا ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں کر سکتے. آئی ایم ایف نے پائن فون ہی نہیں چھوڑنا کسی بھی صورت, اس لیے کہ انہیں پتہ یہ نگران ہے, اس کے پیچھے عوام نہیں ہے, اس کے پیچھے پارلیمنٹ نہیں ہے, یہ 3 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے چلے جانا ہے. تو ساڑیاں رہن نے امریکہ نہ جا رہی ہیں, یعنی ہماری تو جو ہمارے سے ڈیل کی ہوئی ہے وہ تو ایک منتخب حکومت نے کی ہوئی ہے, اور پاکستان کے اہم ترین ادارے جنہوں نے تا قیامت سٹے کرنا ہے اس ملک کے اندر اور اقتدار میں رہنا ہے, وہ اس میں گرنٹر ہیں. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم ایک بندے کے ساتھ جس کو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہو رہا اس کو جناب ہم لفٹ کرا دیں اور وہ کہن دے اسی ریلیف دے دیں, اور پھر نگران وزیر اعظم آپ کو ریلیف کیوں دلائے بھائی؟ سوال یہ ہے, اس کا یہ کام نہیں ہے. جو کیتا کرایا ساگ ڈار نے وہ باہر بیٹھا ہے, وہ نا ہی کیوں نہیں لے رہا یار؟ مفتاح ہے انہوں پھڑو, اس تو پہلے شوکت عزیز سی, شوکت ترین تھا, اس کو پکڑیں. وہ فیض شیخ ہے اس کو پکڑے. یہ عمران خان اندر بیٹھا ہے, انہوں پوچھو وہ کدھر گئے, وہ جو 1 سال میں 12 موسم بتاتی تھی ان سے پوچھیں. وہ علی محمد خان صاحب جو ہیں جنہوں نے جیل کاٹی, ٹھیک ہے, مطلب انہوں نے ایک اپنی کمٹمنٹ جو ہے اپنے لیڈر کے ساتھ شو کی ہے, لیکن سر انہوں ہیرو بنا کے جڑا پیش کر کے احمد میر بہا کے بیٹھتا ہے, انہوں پوچھو کی کیتا سی جے. مریم نواز سے پوچھے, آپ کی پارٹی کی حکومت تھی, انہوں نے نال ہو, بلاول دے نال ہو, زرداری دے نال ہو, اے نگران وزیر اعظم ہے جی کاکڑ صاحب, وہ شریف آدمی کے پیچھے کیوں پڑے ہو بھائی؟ تو آپ کے خیال میں جیو اور اے آر وائی, اب میرا سوال جو ہے نا وہ ڈفرنٹ ایکچولی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیو اور اے آر وائی 2 متحارب چینل ہیں, ایک دوجے تے کیس کیتے انہوں نے لندن دے وچ, ٹھیک ہے. وہ ایک کہے گا مشرق تو سورج نکل رہا, دوسرا کہے گا مغرب تو نکل رہا ہے. اتنی پالیسی میں تضاد ہے ان کے. ایک عمران خان کو وقت کا ولی ثابت کرنے چلا ہوا ہے اور دوسرا عمران خان کو دنیا کا بدترین شخصیت ثابت کرتا ہے. اتنے اختلاف کے باوجود دونوں سے خبر کو چل رہی بھائی. کیوں؟ کون ہے جو اتنی چھتی نگران وزیر اعظم تنگ آ گیا؟ وہ کون ہے جس نے نگران وزیر اعظم کو کیا کہنا چاہیے کینیا کا دورہ کرنے سے بھی روک دیا؟ وہ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ نگران وزیر اعظم یو این مشن کے اوپر جائیں, یعنی یو این کے اجلاس اٹینڈ کرنے جائیں؟ تو پائن چیزاں بہت سپیڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ اگے پیچھے ہونا شروع ہو گئی. معذرت کے ساتھ حالات اتنی تیزی سے گڑبڑ ہوں گے اس کا اندازہ شاید کسی کو بھی نہیں تھا. اور اگر یہ فرض کرتے ہیں, میرا گمان, میرا اندازہ, میرا خیال سارا غلط ہے, اللہ کرے سارا غلط ہو, تو اگر یہ فرض کرے کہ یہ دونوں ٹی وی چینل جو ہیں یہ اپنے اپنے طور پہ اس بات کو رگڑا دے رہے ہیں, جس کا مجھے کوئی امکان نہیں لگتا کہ بڑے بڑے طور پہ کریں گے, لیکن فرض کرے یہ ایسا اگر کر رہے ہیں تو میرا مطلب ہے کہ پھر جو کیا کہتے ہیں میڈیا وہ باقی بہت آزاد ہو گیا, خود مختار ہو گیا. بڑی گل ہے, سارے نے ذہنی ہم آہنگی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. اور پھر یہ غلط کر رہے ہیں, سرے سے غلط کر رہے ہیں, کیونکہ نگران وزیر اعظم جو ہیں یا نگران گورنمنٹ جو ہے وہ سارے جانتے ہیں کہ وہ بجلی کے بل کم نہیں کر سکتی. نگران تے چھڈو یار, منتخب وہ نہیں کر سکتی. آپ صبح الیکشن کرائیں, کوئی پارٹی آپ کی مرضی کی جیت کے آ جائے, جنہوں مرضی جتا لو, عمران خان جتا لو, زرداری جتا لو, نواز شریف جتا لو, جڑا دل کرتا جتا لو, اسے کہ جناب بجلی کے بل کم کر کے دکھائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ نے سر لکھ کے دیا ہوا ہے, سائن کیتے ہیں, سائن انگوٹھے ہتھا پیروں سے لوائے اگلے ہیں, آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. اور میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں تو میں جس تکلیف سے یہ بات کہہ رہا ہوں, میں بھی سر سفید پوش آدمی, میری کو ملنا نہیں چل دیا, میں بھی جو ہے نا باقاعدہ طور پہ مجھے پتا ہے میرے نال کی ہوا ہے. میں تو بندہ اپنی بات نہیں کر سکتا, چیزوں کو اور طریقے سے مطلب تھوڑا کرنا پڑتا ہے, کیا کرے. لیکن یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا پریشان ہے فل ٹائم سر, اور اس میں نگران وزیر اعظم کا کوئی قصور نہیں. یہ بات آپ سارے ذہن میں رکھیں. اس بیچارے نو بد دعا دین دی کوئی لوڑ نہیں, اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر قصور ہے
میں آپ کو بندے پن پوائنٹ کر دیتا ہوں. یعنی شہباز شریف کی گورنمنٹ قصوروار ہے، عمران خان کی گورنمنٹ قصوروار ہے، جنرل باجوہ قصوروار ہے، جنرل فیض قصوروار ہے، ثاقب نثار قصوروار ہے، آصف سعید کھوسا قصوروار ہے. یہ قصوروار ہے سر. انہاں دی جان نو پٹو جو پٹنا یہ دے. اس نگران وزیر اعظم دی جان چھڑ دے بیچارے دی. ٹھیک ہے، اب کون ہے جو نگران وزیر اعظم کے خلاف ہوا ہے؟ کوئی تو ہے نا، ورنہ سر دو مختلف چینلز ایک دوجے کے مطلب زندہ دیکھ کے راضی نہیں جڑے ایک طرح کی خبر چلائیں. گل کوئی آسانی نہ سمجھ نہیں آ رہی، چکر کوئی ہے. تو لگتا ہے نگران حکومت بھی بس چڑی نا گئی. مجھے تو یہ لگ رہا ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر آل از ناٹ ویل. آپ دوسرے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.